السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو آئیڈیل ہوم نہیں بنایا. یہ مسائل کی جگہ ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے، یہ دار البلا ہے، یہ دار الامتحان ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے نہ رہنے کے لیے بنایا ہے، نہ یہاں آسودگی کے لیے بنایا ہے. میں اور آپ سب امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہیں اور پیپر حل کر رہے ہیں، اور جب موت آئے گی تو یہ پیپر ہم سے واپس لے لیا جائے گا. پھر اس پر اللہ تعالیٰ خود مارکنگ کرے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. پہلے اللہ مجھے میرا پیپر دکھائے گا، اقرا کتابک. ابھی وکیل حضرات اوروں کی فائلیں اٹھاتے ہیں، جج حضرات اوروں کی فائلیں پڑھتے ہیں. اس دن مجھے بھی، جج صاحبان کو بھی، وکیل صاحبان کو بھی، سب کو اپنی فائل خود پڑھنی ہوگی. اور اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ اپنی فائل پڑھو، جو کچھ تم نے کیا ہے میں نے لکھوا دیا ہے. دیکھو کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے. تو اس دنیا میں انسان امتحان کے لیے آتا ہے. وہ اسے جنت بنانا چاہتا ہے، اسے ایک آئیڈیل ہوم بنانا چاہتا ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کے خلاف ہے. زندگی پیدائش سے مسائل لے کر آتی ہے اور موت تک مسائل ہی مسائل ہیں. نہ چھوٹوں کے حل ہوتے ہیں نہ بڑوں کے حل ہوتے ہیں. اس میں انسان نے چلنا کیسے ہے، یہ اس کی کامیابی اور ناکامی کا اس پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو اس طرح باندھا ہے کہ کوئی چیز 1 سینٹی میٹر اوپر نیچے نہیں ہوتی، 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتی. اور یہ اتنی محیب کائنات ہے، اتنے خوفناک طرز پر یہ پھیلی ہوئی ہے کہ ناسا کی رپورٹ ہے کہ اگر اس سارے کائنات کے ستاروں کو گنا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور یہ کون سے جو دیکھ لیے ہیں، ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیے ہیں، وہ صرف اگر ان کی گنتی کی جائے تو 300 کھرب سال کی ضرورت ہے صرف گنتی کرنے کی. اور ابھی بے شمار کائنات وہ ہے جو انسان نہ دیکھ پایا نہ دیکھ سکتا ہے، وہاں تک اس کا علم جا ہی نہیں سکتا. تو اللہ اس ساری کائنات کے بارے میں فرماتا ہے
یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ الگ الگ گناتا ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند، سورج، ستارے، سیارے تیرے اللہ کے تابع ہیں۔ پھر اللہ زمین کے بارے میں فرماتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، زمین بھی اللہ نے تمہارے قدموں کے تلے بچھائی، تابع یہ اللہ کے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہواؤں کے بارے میں فرماتا ہے یرسل الریاح مبشرات وارسلنا علیہم ریحا صرصرا، یہ ہوا سرسر بنے یا صبا بنے یہ بھی اللہ کا ارادہ، صرصر عذاب کی ہوا، صبا رحمت کی ہوا، تو یہ بھی تیرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ پھر آسمان پہ چھائے ہوئے بادلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھتے نہیں ہو اللہ بادلوں کو کیسے جوڑتا ہے، کیسے انہیں باندھتا ہے، پھر اس میں سے پانی برستا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا صببنا الماء صبا، تم دیکھتے نہیں ہو اللہ اس سے قطرہ قطرہ کر کے پانی کیسے برساتا ہے۔ پھر وہ زمین کی تہ میں جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے ثم شققنا الارض شقا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم پھر زمین کو کیسے پھاڑتے ہیں۔ پھر اس سے آگے کھیتیوں کا نظام چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، پھر یہ جو کچھ تمہیں سبزہ نظر آتا ہے یہ تم بتاؤ تم نکال سکتے ہو؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم میں طاقت ہے تو ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک دانے کو پھاڑ کے اس کی جڑ کو نیچے اور کونپل کو اوپر لے جا کے دکھا دو، ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ اللہ ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تم اپنے سامنے چارہ بھی لاؤ، بھوسا بھی لاؤ، پانی بھی لاؤ، اس کو پھینٹتے رہو، تم کروڑوں سال گزار دو اس میں سے ایک قطرہ دودھ نہیں نکال سکتے۔ وہی چارہ، بھوسا، پانی تم گائے کے منہ میں ڈالتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کو اس کے پیٹ میں جا کر اعلان کرتا ہے نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ میں ہوں جو ناپاک خون اور گندے گوبر کے بیچ میں تمہارے لیے دودھ کا شفاف چشمہ جاری کرتا ہوں، کوئی ہے تمہارے رب کے سوا جو یہ کر کے دکھا دے؟ تو چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات پر اللہ اپنا قبضہ بتاتا ہے کہ کوئی شے اللہ کے امر سے ہٹتی نہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر شے تیرے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے، نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ ساری آیات سے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں کیسا قادر، مقتدر، محیمن رب ہوں کہ ساری کائنات میں کا ایک ذرہ، ہوا کا ایک جھونکا، سورج کی ایک کرن تیرے رب کے امر کے بغیر نہ ادھر ہوتی نہ ادھر ہوتی۔ اب یہ سارا مضمون ذہن میں رہے۔ اب اللہ کا ایک سوال، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، میرے بندو ایک بات تو بتاؤ، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہاری تخلیق زیادہ مضبوط ہے یا آسمان کی؟ مطلب کیا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہیں سیدھا چلانا مشکل ہے کہ آسمان کو سیدھا چلانا؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہیں درست رکھنا مشکل ہے کہ آسمان کو درست رکھنا مشکل ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، تمہیں سنبھال کے چلوں یہ مشکل ہے کہ آسمان کو سنبھال کے چلوں یہ مشکل ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری طاقت کیا ہے؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہارا وجود کتنا ہے؟ اور تم آسمان کو دیکھو، انظر إلى السماء وأبراجها والأرض وفجاجها والبحار وأمواجها، میرا بندے کبھی غور کیا کر، یہ پھیلا ہوا آسمان، یہ بچھا ہوا فرش، یہ بکھری ہوئی طوفانی موجیں، یہ تمہیں نہیں بتاتی کہ کوئی بڑا قادر شہنشاہ ہے جس کی یہاں حکومت اور راج ہے؟ میں کیا ہوں؟ آج پیدا ہوتا ہوں، کل مر جاتا ہوں، جنہیں اپنی گود میں کھلایا اور جن کے لیے اپنی جوانی کو گلایا اور جن کے لیے راتوں کو جاگا اور دن میں خاک چھانی، 4 دن کے بعد انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے باپ کی قبر کون سی ہے، اور کوئی میرا باپ بھی تھا یا کوئی میری ماں بھی تھی جو راتوں کو اٹھ کے میرے لیے روتی تھی۔ تو تم کیا ہو؟
4 دن آئے اور اٹھ کے چلے گئے. اوپر آسمان دیکھو، چمکتا سورج دیکھو، مسکراتا چاند دیکھو، جھلملاتے ستارے دیکھو، سمندر کی موجیں دیکھو، دریا کی روانی دیکھو، پھولوں کی مہک دیکھو، تھنوں کا دودھ دیکھو، اڑتا ہوا عقاب دیکھو، جھپٹتا ہوا شکار کرتا ہوا دیکھو، پھنکارتا ہوا سانپ دیکھو. یہ تمہیں نہیں بتاتا کہ پیچھے کوئی بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. وہ کون ہے؟ کہ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ ہے تمہارا رب، وہ ہے تمہارا حقیقی رب. فماذا بعد الحق الا الضلال. تم کیسے دیوانے ہو، اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو پکارتے پھرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کے طواف کرتے پھرتے ہو. اگر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کو بیچ میں لاؤ. وہ ایک طارق جمیل کا مسئلہ ہو، وہ ایک وکیل کا مسئلہ ہو، وہ ایک خاتون کا مسئلہ ہو، وہ ایک قوم ایک ملک کا مسئلہ ہو، اللہ کو بیچ میں لاؤ گے تو مسائل حل ہوں گے. ورنہ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو بڑی بڑی فوجیں، بڑے نظام ٹوٹ گئے. جب اللہ ساتھ نہیں ہوتا، اے ہائے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کوئی ہے تم پہ چھا سکے، کوئی ہے تم پہ غالب آ سکے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر میں ہی چھوڑ دوں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کس سے بلاؤ گے مدد کے لیے، اور کون آئے گا مدد کے لیے؟ اور کوئی آیا بھی صحیح تو تمہاری کیا مدد کر سکے گا جب اللہ ہی تمہاری مدد چھوڑ چکا ہو، اللہ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ چکا ہو تو تمہارا کام کیسے بنے گا؟ ہوا اللہ کی، دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، چاند ستارے اللہ کے، لیل و نہار اللہ کے، اندھیرے اجالے اللہ کے، سورج پتھر پہاڑ سب اللہ کے. تو اللہ کو تو بیچ میں لاؤ، اللہ کو تو بیچ میں لاؤ کہ یا اللہ تو ہمارے مسائل کا حل بتا. ہم تو پھنس گئے گرداب میں، بھنور میں. اللہ کو بیچ میں لائے بغیر نہ دنیا بنتی ہے، نہ آخرت بنتی ہے، نہ یہ جہان بنتا ہے، نہ وہ جہان بنتا ہے. تو میرے بھائی، اللہ ہم سے پوچھتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء، تمہیں سیدھا چلاؤں اس میں میں تھک جاتا ہوں، یہ میرے لیے مشکل ہے، یا آسمان کو سنبھالتا ہوں یہ میرے لیے مشکل ہے. رفع سم بناہا، دیکھتے نہیں ہو کیسے بنایا، رفع سم کہا، چھت کیسے بنائی، فسواہا، برابر کیسے کیا، واغطش لیلہا، رات کا اندھیرا کیسے لایا، واخرج ضحاہا، دن کا اجالا کیسے لایا، والارض بعد ذلك دحاہا، پھر زمین کا فرش کیسے بچھایا، اخرج منہا ماءہا، پھر پانی کیسے نکالا، ومرعاہا، پھر چارہ کیسے نکالا. یہ سب تم دیکھتے نہیں ہو؟ جو رب یہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے اپنے مسائل کے لیے بیچ میں بلاؤ، اس کے سامنے سر جھکاؤ. وہ ہوگا تو کام بنے گا، وہ نہیں ہوگا تو نہ تمہارا یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے. ساری تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں جب تقدیر کو اللہ ہرا دیتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں ہوں تو سب کچھ ہے. بدر کے موقع پر آیات اتری، قریش مکہ سے اللہ نے کہا ان تستفتحوا، تم پوچھتے تھے نا میرے نبی سے کہ دکھاؤ کوئی نشانی، فقد جاءکم الفتح، آج دیکھ لی نشانی کہ اللہ کیسے آیا اور اللہ نے کیسے مدد کی اور نے ہاتھوں سے مسلح کو کیسے پٹوایا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں باز آ جاؤ، رک جاؤ، تمہارا اس میں نفع ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر لوٹ کے آئے، نعود، پھر میں بھی لوٹ کے آؤں گا. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب تک میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں کوئی کثرت اور کوئی طاقت تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی جبکہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں. میرے نبی کا فرمان ہے لن یغلب 12 الفا من قلت، مسلمان اگر 12,000 ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس وجہ سے شکست نہیں دے سکتی کہ وہ تھوڑے تھے. اگر انہیں شکست ہوئی ہے تو وجہ قلت نہیں ہے، وجہ اللہ کا ساتھ چھوڑ دینا ہے. اللہ ساتھ نہیں ہے یا اللہ کی کوئی اور حکمت ہے. لن یغلب 12 الفا من قلت، 12,000 کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتا. تو میرے بھائیوں، ہمارے مسائل ہیں
اس دنیا کے بھی اس دنیا کے، یہ تو موت پہ ختم ہو جاتے ہیں. جو موت سے شروع ہوں گے میں اس کا کیا کروں گا؟ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ موت مار نہیں دیتی. ایک طبقہ آج بھی کہہ رہا ہے، پہلے بھی کہتا تھا، آئندہ بھی کہتا رہے گا، ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد. ہمیں ملا ڈراتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، مر گئے مٹی ہو گئے، کوئی نہیں اٹھائے گا. اس کا جواب میرے اللہ نے دیا، فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ، ایک پکار پر تم اٹھو گے. زجرہ، زجرہ عربی میں کہتے ہیں چرواہے کی ہانک کو. چرواہا ایک مخصوص آواز نکالتا ہے جس پر جانور چلتا ہے، پھر ایک آواز نکالتا ہے جس پر جانور لوٹتا ہے. وہ جو لوٹنے کی آواز ہے وہ ان کو معلوم ہے، ساتھ رہتے 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 انہیں پتا ہے اس آواز پہ میں نے چلنا ہے اور اس آواز پہ میں نے واپس آنا ہے. اس پر اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ آواز کان میں پڑتے، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، گائے ہو، ایک دم واپس لوٹتے ہیں. اور یہ کام عرب دیکھتے ہیں، وہ چرواہے ہیں، بکریاں چراتے ہیں اور اونٹ چراتے ہیں اور جانور چراتے ہیں، لہذا انہیں اس کا خوب پتہ ہے کہ جانور کیسے لوٹتا ہے. تو میرے اللہ نے کہا فإنما هي زجرۃ واحدہ، جسے چرواہا بلاتا ہے آ جاؤ تو ایک گھوڑا بھی واپس آتا ہے، اونٹ بھی واپس آتا ہے، بکری بھی واپس آتی، گائے بھی واپس آتی. ایسی ہی تیرے رب کی ایک ہانک آئے گی، فإذا هم بالساہرہ، اور تم سب قبروں سے نکل کر میرے آگے کھڑے ہو گئے. کچھ مسائل وہاں بھی شروع ہو رہے ہیں. ایک میری اور آپ کی موت ہے، روز جنازے اٹھتے ہیں. ابھی میں لاہور گیا تھا، ایک جنازہ پڑھا کے آیا ہوں. ایک اس کائنات کی موت ہے جب اللہ کا امر آئے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز. پھر کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین آسمان اتھل پتھل ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ اذا الشمس كورت، سورج اندھا. اور کیا ہوگا؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے ٹکرائے بے نور. اذا السماء انفطرت، آسمان ٹوٹا. اور کیا ہوا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ. اور کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن گئے، ریت بن گئے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھی. اور اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کپ کپا اٹھی، آسمان تھر تھرا اٹھا. اور اسرائیل کے پسینے نکلے ہوئے کہ آج نہ انسان چھوڑے گا، نہ جن چھوڑے گا، نہ عورت بچے گی، نہ مرد بچے گا، نہ چھوٹا بچے گا، نہ بڑا بچے گا. میرے نبی نے اتنا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دکاندار تھان کو کھول کر پسند کروا چکا ہے. اور وہ دکاندار مثلا یہ نہیں حدیث میں کہ اتنے میٹر، وہ کہتا 5 میٹر ناپ دو، کاٹ لو. اب وہ یوں کپڑے کو ناپ رہا ہے اور اس نے نشان پر آ کر کینچی یہاں رکھی اور اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور پیسے یوں گن رہا ہے کہ میں نے اس کو اب 500 روپیہ دینا ہے. یہ تصویر اللہ کے نبی نے کھینچی ہے. اور ایک آدمی اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا ہے، دوسرا اس کے چارے کی جگہ کو صاف کر رہا ہے، تیسرا کھیت میں ہل ڈال رہا ہے، اور بچے کے منہ میں ماں نوالا بنا کے ایسے دینے لگی ہے، اور عورت ہاتھ میں پیڑے کو روٹی بنا کر توے پہ ڈالنے لگی ہے. یہ ایسا منظر ہوگا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک چنگھاڑ ہوگی اور اس کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی اور اس کے گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے اور ماں کے ہاتھ سے نوالا گر جائے گا. ہاتھ کا پیڑا توے پہ جانے سے پہلے زمین پہ گرے گا اور ہانڈیاں توے اونھے ہو جائیں گے اور مائیں بچوں کو چھوڑ کے بھاگیں گی. تذهل كل مرضعة عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں جو کہتی میرا لال میرا چاند، وہ ایسے پھینکے گی جیسے فٹ بال کو ٹھوکر ماری جاتی ہے، یوں پھینکے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچے. لیکن آج کوئی نہیں بچنے والا. سب کو ایک موت دے کر، پہلا، دوسرا، تیسرا، 7واں آسمان کو موت دے کر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو تو بچاؤ. تو اللہ کہے گا اس کو فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کو فنا ہے.
پھر اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، پھر اسرافیل مرے گا، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی ہوں۔ تو اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر ملک الموت چیخ مارے گا، پھر ساری کائنات اللہ صفر کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی ہے میرا مقابل تو آؤ۔ پھر کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ پھر کہے گا این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ جب کوئی جواب نہیں دے گا تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں مٹایا، اب میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ پھر ایک عدالت میری ہوگی، ایک گجراں والے کی عدالت ہے، جس میں جھوٹا بھی بچ سکتا ہے، سچا بھی بچ سکتا ہے، بے گناہ بھی پھانسی چڑھ سکتا ہے، گناہگار بھی چڑھ سکتا ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے والا بھی انسان، دلائل دینے والا بھی انسان، دیانتدار سے دیانتدار بھی غلط فیصلہ کر جاتا ہے، بددیانت تو بددیانت ہوتا ہی ہے، وہ تو کرتا ہی غلط فیصلہ ہے، دیانتدار سے دیانتدار بھی غلط فیصلہ کر جاتا ہے، انسان جو ہوا علم کامل جو نہیں۔ تو میرا اللہ کہے گا لا ظلم اليوم، آج میری عدالت ہے، آج کوئی ظلم نہ ہوگا۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی الصخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تمہاری عدالتوں میں تو بڑے بڑے جرائم آتے ہیں، تیرے رب کی عدالت میں اللہ کہہ رہا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی جرم ہے اور ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی اچھائی ہے، اور وہ چھپ کر کی غار میں، اڑ کر کی ہوا میں، گم ہو کر کی پہاڑوں کی بھول بھلائیوں میں، تو بھی اللہ کہتا ہے تیرے سامنے کروں گا۔ یہی ہے نا، کچھ اور تو نہیں، یہی ہے نا۔ اور نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، آج میری عدالت لگے گی، جیسے یہاں پیش نہیں پڑتی کہ وہ فلاں کو بلایا جائے، ایسی پڑتی نا، ایسے ہوتا۔ تو اللہ کہے گا بلاؤ، نام ہوگا، آ جائے بھائی فلاں ابن فلاں آ جائے، فلاں فلاں کی بیٹی آ جائے۔ اس سے پہلے اللہ یہ کہے گا میرا ترازو آ رہا ہے، نضع الموازین القسط، عدل والا، فلا تظلم نفس شیئا، بے غم ہو جاؤ، حقدار مظلوم آج خوش ہو جاؤ، آج تمہاری داد رسی ہوگی۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ حسین کا سر نیزے پہ چڑھ جائے اور یزید تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرے، یہ دنیا نہیں ہے کہ اہل بیت کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں اور شمر اور ابن زیاد جیسے وہ تخت پر بیٹھ کے کتے کی طرح غرائیں۔ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو شاید اسی دن قیامت قائم ہو جاتی، لیکن اللہ نے یہ دیکھا، پھر بھی سورج کو چمکایا اور رات کو لایا اور دن کو لایا اور موسموں کو بدلا، کہ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے۔ یہاں جج نے غلط فیصلہ لکھا، کچھ نہیں اللہ کہے گا، یہاں صحیح لکھا، کچھ نہیں اللہ کہے گا۔ وکیل نے غلط دلائل دے کر قاتل چھڑا دیا، زانی چھڑا دیا، چور چھڑا دیا، قبضہ گرب چھڑا دیا، اللہ دیکھے گا، کہے گا کچھ نہیں، کہے گا کچھ نہیں۔ اور یہاں وکیل نے صحیح دلائل کے ساتھ مظلوم کی مدد کی، مظلوم کا ساتھ دیا، اس کے لیے سر کھپایا، جان کھپائی، کچھ نہیں ہوگا۔ اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے، یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں گردش ایام اپنے نظام کے تحت چلتی ہے، لیکن ایک دن آئے گا، اذا وقعت الواقعہ، آئے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، تم روک کے دکھا دو۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے ہوں گے کچھ نیچے ہوں گے،
کب آئے گا؟ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، جب زمین کب کب آئے گی، پہاڑ تھر تھرائیں گے، کائنات زیر و زبر ہوگی، اس دن تیرا رب آئے گا اور اعلان کرے گا آج 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 فلا تظلم نفس شیئا فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، آج تیرا ایک رائی کے دانے کے برابر کیا وہ عمل میں تیرے سامنے لاؤں گا، تو آج مظلوم خوش ہو جاؤ، آج تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے، اور ظالم تیار ہو جاؤ، دنیا کے وکیلوں نے تمہیں چھڑایا، اپنی طاقت کے زور پر تم نے حکومت کو بھی دھمکایا اور تم دندناتے پھرے، آج آؤ، آج مظلوم کا دن ہے، آج مظلوم کا دن ہے، لا ظلم اليوم۔ ہوئے میرے بھائیو، حکومتیں کفر کے ساتھ چل جاتی ہیں، حضرت علی کا فرمان ہے، حکومتیں کفر و شرک کے ساتھ چلتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 400 سال حکومت دی، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو 40 سال میں ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ یہ تو کہتا تھا میں ہی خدا ہوں، تو اتنی لمبی مہلت اس کو کیوں دی؟ تو اللہ نے کہا عدل کرتا تھا، رعایا میں عدل کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو میں نے مہلت دی کہ وہ عدل کرتا تھا۔ او بھائی چھوڑ دو، کیا بھائی آج تم بھی سنو، آج تمہاری ضرورت میری بھی ضرورت تمہاری، آج سنو، شاباش۔ تو میرے بھائیو آپ بڑے حساس محکمے کے ساتھ متعلق ہو، میں تو اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں، مجھ سے میری ذات یا چند میرے پاس کام کرنے والے ملازم ہیں یا میرے بچے ہیں، بیوی ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، میرے ان لوگوں کے میرے حقوق یا ان کے حقوق یہ اتنے سے محدود سے ہیں، لیکن جو آپ لوگ بیٹھے ہو آپ کے ساتھ ہزاروں انسانوں کے حقوق وابستہ ہیں، لاکھوں انسانوں کے حقوق وابستہ ہیں۔ اگر آپ کا علم بک گیا یا آپ کا علم دب گیا یا آپ کا قلم فروخت ہو گیا تو میرے رب کی قسم زانی شرابی ایسا نہیں پکڑا جائے گا جیسے وہ پکڑا جائے گا جس نے عدل کے ساتھ ظلم کیا، جس نے عدل کا لبادہ اوڑھ کے ظلم کیا، جیسے یہ پکڑا جائے گا، ایسے تو ناچنے والی اور جسم کو بیچنے والی بھی نہیں پکڑی جائے گی، جیسے اس ظالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سختی کا نظام چلے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک دن کے عدل کے فیصلے، یہ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن کے عدل کے فیصلے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہیں، ایک دن کے عدل کے فیصلے۔ تو میں 60,000 سال بھی عمر لے کر آؤں اور مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے گزار دوں تو آپ کا تو ایک دن 60 سال کے برابر ہے۔ کون آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ کون آپ کو پہنچ سکتا ہے؟ کون آپ کی گرد کو دیکھ سکتا ہے؟ میرے نبی نے کہا سب سے پہلے جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں بلائے گا، یہ سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی آگ 1 سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر یہ آگ بناتا ہے، 1 سیکنڈ میں 14 ارب ٹن ہیلیم گیس میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس کیمیکل ری ایکشن سے 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر آگ پیدا ہوتی ہے، لیکن اس آگ کے 20 کروڑ حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اللہ زمین تک پہنچاتا ہے اور باقی سب کو ہوا میں ختم کر دیتا ہے، تحلیل کر دیتا ہے۔ اگر 1 کے 2 اتار دے تو ہم جل کے ختم ہو جائیں، صرف 1 کے 2 کر دے تو ہم جل کے ختم ہو جائیں گے۔ اس دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور سایہ کوئی نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں ہوگا، مرد عورت ننگے ہوں گے۔ اما عائشہ نے کہا واہ فضیحتا یا رسول اللہ، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے، شرم نہیں آئے گی؟ قال امر اشد و ادھا، عائشہ دہشت اتنی ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا نہیں سکے۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا وعانت الوجوه للحي القيوم، چہرے پست مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، آنکھیں جھکی ہوں گی، دل اوپر کو اچھل کے آ رہے ہوں گے۔ کون اس وقت کسی کو سمجھے گا اور جانے گا اور پہچانے گا؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جب سورج سر پہ ہو اور سایہ کوئی نہ ہو اور دن 50,000 سال کا ہو تو سائے کی کتنی ضرورت ہے؟ میرا رب اپنے عرش کو لائے گا تو
اور اس کا سایہ ہوگا، ٹھنڈی ہوا ہوگی، ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، میرے نبی کے کوثر کا حوض ہوگا، سارے نبیوں کے حوض ہوں گے جو اسی کے نیچے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی پکار پڑے گی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے کے لیے۔ ہم شہید کو سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں اسلام میں، جو اسلام کے لیے کافر کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ میرے اللہ نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اللہ کے نام پہ مرے ہیں، یہ زندہ ہیں۔ لیکن آج شہید بھی پیچھے رہ جائے گا۔ آج عرش کے سائے میں شہید کا نمبر بعد میں لگے گا، سب سے پہلا نمبر لگے گا، میرا اللہ بلائے گا الامام العادل، عادل قاضی صاحب تشریف لاؤ، ہم آپ کو اپنے عرش کا سایہ دیتے ہیں۔ اللہ مولانا صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، فلانی سرکار، کتنی سرکاران پاکستان ہے، چھوک دے حساب نال مکدیاں ہی کوئی نہیں، بانے نماز دا کدی سجدہ نہ دیتا ہوئے ہے پہنچی ہوئی سرکار۔ تو یہ تو 2 نمبر کے میں بات کر رہا ہوں، اصل 1 نمبر لوگ اللہ والے، 1 نمبر اللہ والے جو واقعتاً اہل اللہ اور ولی اللہ اور ابدال بھی ہیں اور اقطاب بھی ہیں اور سارے ان کو ٹائٹل ملے ہوئے ہیں، میرے رب کی قسم ان کا نمبر بعد میں ہے، آپ لوگوں کا نمبر پہلے لگے گا۔ بھائی عدل والے آ جاؤ، ادھر آؤ، میرے عرش کے سائے میں بیٹھو، ان کے لیے ممبر بچھاؤ، انہیں میرے نبی کے حوض کا پانی پلاؤ کہ تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا، آج میں تمہیں خوش کروں گا۔ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے چاہے کافری کیوں نہ ہو، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے چاہے وہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے چاہے وہ بت پرست ہی کیوں نہ ہو، ظالم موحد ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کی پھٹکار ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر، زمین آسمان کی لعنت ہے اس پر جو ظلم کے بازار گرم کرتا ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اس کو اس کا حق نہ دے دیا جائے۔ میرا مسئلہ اگرچہ اس دن ہر مرد عورت کا مسئلہ مشکل ہوگا، لیکن جس کے ساتھ کسی کے حقوق وابستہ نہیں اس کا آسان ہوگا، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے حقوق وابستہ ہیں۔ آپ کا قلم غلط بھی چل سکتا ہے، صحیح بھی چل سکتا ہے، آپ اپنے قلم کو بیچ بھی سکتے ہو، بچا بھی سکتے ہو، آپ عدل کے لیے ایک خوبصورت تاریخ بھی چھوڑ سکتے ہو اور ایک بدنما داغ بھی بن سکتے ہو۔ یہ جب حقوق پائمال ہوں گے تو میرے رب کی قسم یہ آ کر ہمارے گلے گریبان کو پکڑیں گے اور نجات نہیں ہے۔ یہ بہت خوفناک عدالت ہے، مظلوم کی ہائے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ جس ملک میں ظلم ہی ظلم ہو وہاں حکمرانوں کے آنے اور جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک جب سب ظالم ہوں کیسے صبح ہوگی؟ کب صبح ہوگی؟ مظلوم ایک آدمی قتل کرتا ہے، مدعی 10 بے گناہ کے نام لکھواتا ہے اور اس میں کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ جاتے ہیں کہ جج تو فائل کا پابند ہوتا ہے، وہ کون سا باہر جا کے واقعے کو دیکھ کے آیا ہوتا ہے۔ جہاں مظلوم بھی ظالم ہو، ظالم بھی ظالم ہو، ایک ظلم ہے بندوں کا بندوں پر، اس سے بھی میرا ملک بھرا پڑا ہے۔ ایک ظلم ہے میرا اپنی ذات کے اوپر جو اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ میرے نبی نے کہا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، تو صحابہ نے کان کھڑے کی کون یا رسول اللہ کا جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے؟ بہت بڑا ظالم۔ یہ آپ کا سارا گجرانوالا، سارا پاکستان ان ظالموں سے بھرا پڑا ہے۔ لاکھوں وکیل یہ ظلم کر رہے ہیں، لاکھوں ہزاروں جج یہ ظلم کر رہے ہیں، کروڑوں عوام یہ ظلم کر رہے ہیں، کروڑوں تاجر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ سارا بازار دھوکے بازوں سے بھرا پڑا ہے اور نچلی سطح سے یہ دھوکہ چلتا ہے، اوپر تک چلا جا رہا ہے۔ میں فجر کی نماز پڑھ کے نکلا، تھوڑا پیدل چلنے کے لیے واپس آ رہا تھا، غالباً یہ فیصلہ آباد کی بات ہے۔ ایک ریڑھی والا دور سے میری نظر پڑی اس پر، اس کی بڑی خوبصورت سفید داڑھی سر پہ پگڑی۔ تو ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، بالکل ہی بیچاروں کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، تو وہ مجھے دور سے ہی وہ مجھے جچ گیا۔ تو میں جب قریب آیا تو میں نے پھر اس کو یوں دیکھا، ورنہ تو کون آدمی ریڑھی والے کو، میں نے اس کو پھر یوں دیکھا تو اس کے آنسو ایسے بہ رہے تھے۔
ایک ہاتھ اس نے یوں رکھا ہوا اور ایک سیب کی پیٹی تھی، ایک ہاتھ اس نے یوں رکھا تھا اور ایسے رو رہا تھا، اس کے خاموش آنسو ٹپ 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 ایسے گر رہے. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیریت ہے؟ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو جو سیب کی پیٹی تھی نا تو اس نے میرے سامنے ایسے الٹا دی، ایسے الٹا دی. تو اس کی جو اوپر والی لیئر تھی اس میں تھے اچھے سیب، نیچے سارے ادھ گلے سیب تھے، ادھ گلے. ہوئے 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 وہ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں. یہ جو بہت کا لفظ ہے نا یہ مجھے آج بھی رلاتا ہے. یہ قصہ میں ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، جب سناتا ہوں میں آپ دیدہ ہوتا ہوں کہ مجھے وہ پھر چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اور بہت خنجر کی طرح میرے سینے میں اس نے اتار دیا کہ بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں. میں ایک پیٹی لاتا ہوں منڈی سے، وہ ظہر تک بک جاتی ہے، شام کو میں بچوں کی تازہ روٹی لے کر جاتا ہوں. آج کسی ظالم نے میرے بچوں کا رزق مجھ سے چھین لیا. جب اتنی سطح سے ظلم شروع ہو چکا ہو تو حکمرانوں کے بدلنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے اللہ کا نظام جب پکڑ کا چلتا ہے تو کسی ایک طبقے کے گناہوں سے نہیں چلتا ہے. جب عمومی طور پر نافرمانی کی فضا ہوتی ہے سب اللہ روٹھ کر ناراض ہو کر جھٹکے دیتا ہے. ایک ایک کافر اس کو اپنے اوپر قیاس مت کریں، ان کا قانون اور ہے، ہمارا اور ہے. میرے رب کا فرمان ہے ذرہم یخوضوا ویلعبوا ذرنی ومن خلقت وحیدا ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا. یہ ذر قرآن میں آیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی ان کو چھوڑ دو، میں نے انہیں موت تک چھٹی دی ہوئی ہے، کچھ نہ کہو، ناچنے دو، کودنے دو، پینے دو، بدماشی کرنے دو، فحاشی کرنے دو، زنا کریں، شراب پئیں، جھوٹ بولیں، جو مرضی کریں، انہیں کرنے دو، انہیں میرے پاس آنے دو. جب میرے پاس آئیں گے تو پھر میرا معاملہ چلے گا. لیکن ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ میرا لگا تھا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا نہیں دوں گا. بڑا کیا؟ آگ کا، جہنم کا، تاکہ تم توبہ کرو، تم لوٹ کے آؤ، تم واپس آؤ. تو میرے بھائیوں ہم مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں، گھن بھی پس رہا ہے، دانا بھی پس رہا ہے. اور یہ اس وقت تک چکی چلے گی جب تک ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا. ابھی تو دعا دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس ہستی کو جس کے آنسوؤں نے اور جس کی آہوں نے، جس کے نالوں نے، جس کی فریادوں نے، جس کی تڑپ نے اللہ کے عذاب کے دروازے بند کروا دیے اور اس نے اللہ کے عذاب کو دھکا دے دیا. میری اور اللہ کی کیا رشتہ داری ہے؟ بنو اسرائیل مچھلی کھائیں اور اللہ ان کو بندر بنا دے، اور یہاں شراب کی بھٹی گجرانوالا میں تیار ہو اور گجرانوالا ہی میں تقسیم ہو اور اسے میں بیچی جائے تو میرا اللہ بندر نہ بنائے. پیسے دے کر کسی کا بیٹا قتل کروا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اسے بندر نہ بنائے. باپ کا گریبان پکڑ کے پھاڑ دے اور ماں کو کہے بکواس نہ کر اور بیٹھ کے سود کا نظام چلائے اور پیسے لے کر قاتل کو چھوڑ دے اور میرا اللہ کچھ نہ کہے. اس کو دعا دو، اس کو دعا دو. وہ کملی والا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی مہینے آیا تھا، اسی مہینے گیا تھا، اسی مہینے میں آیا تھا، اسی مہینے میں واپس ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام نہیں آتا، کس نبی کا دور تھا؟ امت بنو اسرائیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت. انہوں نے ہفتے کو مچھلی پکڑی، اللہ نے کہا نہ کھاؤ. نبی نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہفتے کو نہ کھاؤ، اتوار پیر منگل وہ جمعہ کھا لو. دریا کی مچھلی، کسی کی ملک نہیں، اور مچھلی حلال، ذبح بھی نہیں کرنے کی ضرورت. اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھاؤ. اللہ نے امتحان لیا، ہفتے کو دریا بھر جاتا تھا مچھلیوں سے اور 6 دن غائب، پھر 7ویں دن بھر جاتا، پھر 6 دن غائب. تم کم وقتوں نے کیا کیا؟ کنڈیاں ڈال دی. ہفتے کو پکڑی، اتوار کو نکال کے کھا لی، ہفتے کو ڈال، اتوار کو نکال کے کھا لی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو یہ میرے ساتھ یہ دھوکہ نہ کریں. تو انہوں نے کہا ہم کوئی ہفتے کو کھاتے ہیں، ہم تو اتوار کو کھاتے ہیں. ایک رات انسان تھے، دوسری رات بندر تھے. صبح اٹھے تو بندر تھے. ہے فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار. مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے ماں باپ کو ذلیل کرنا. مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، قتل کرنا، انصاف کو بیچ دینا اور نماز کا چھوڑ دینا، روزے کا چھوڑ دینا، سود کا نظام چلانا. ماں باپ کی نافرمانی ایسی بلا ہے کہ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا میرے اللہ کو پتہ ہے. کہ کوئی نشانی تو بتائیں. کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی.
ہاں میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی، میں اس کا ایسا نوکر بنتا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں نماز پھر پڑھوں گا۔ جب ماں کی پکار پر دو جہان کا سردار فرض نماز چھوڑنے کی بات بتا رہا ہو، وہی ماں جب گجرانوالے کے ہر محلے میں ذلیل ہو رہی ہو تو میرے رب کی رحمت کے در کب کھلیں گے؟ کہاں سے کھلیں گے؟ یہ تو ابھی عذاب کے در بند ہیں کہ یہی ربیع الاول تھا، وہی پیر کا دن تھا، مہینہ جون کا تھا، تاریخ 6 تھی، دوپہر گرم ہو چکی تھی اور جبرائیل غمگین مغموم اندر آیا اور آ کے کھڑا ہوا۔ آپ نے دیکھا آج چہرہ بدلا ہوا ہے۔ کہا جبریل کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا اجازت ہے، اس کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی ہے۔ یہ فرشتہ اس دن آیا پھر کبھی نہیں آیا۔ ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، پوچھ کے جانا، ایویں نہ اندر بڑھ جاویں، پہلے پوچھیں تو مڑ جاویں، پوچھ کے جانا۔ اور یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ مجھ سے کون پوچھے گا؟ آپ سے کون پوچھے گا؟ یہ صرف ایک ہستی ہے جس سے پوچھا گیا، نہ آئندہ کہیں پوچھا جائے گا نہ پہلے پوچھا گیا۔ میرے نبی نے کہا اگر میں اجازت دوں تو میری جان بھی نکال لو گے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی بھی نکال لوں گا، میں تو غلام ہوں، امر تو اللہ کا چلتا ہے۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کی صلاح ہے جاواں کے رہ جاؤں، کی صلاح ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے۔ اوپر جھنڈیاں لگ گئی ہیں، تو میں گل پہ کرنا، اتنے جھنڈیاں لگ گئی ہیں، اوپر تیاری مکمل ہے، نیچے آپ کا فیصلہ ہے۔ سنو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے یہ جواب اللہ کے دو کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ جبریل واپس، اسرائیل کھڑا ہوا ہے، جواب آیا یا رسول اللہ ابشر، مبارک ہو یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا نخذلہم بعدک، ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، میرے رب کی عزت کی قسم اور محمد مصطفیٰ کے اس تقدس کی قسم، اگر یہ دعا اس وقت میرا نبی نہ مانگتا اور یہ سوال اپنے رب کے سامنے نہ اٹھاتا تو آج میں بھی بندر خنزیر تھا اور آپ بھی بندر خنزیر تھے، اور کوئی خال نظر آتا چلتا ہوا انسان، ورنہ ہم انسانوں سے چوپائے میں بدلتے اور چوپائے سے ہم تہے خاک جا چکے ہوتے۔ اس کو دعا دو جو اتنا رویا ہے۔ کسی نبی کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل نہیں آیا، کسی نبی کی تسلی کے لیے جبریل نہیں آیا ہے، نہ کتاب آئی ہے۔ یہ واحد نبی ہیں جن کے رونے پر میرے رب کا قرآن بھی اترا، اللہ کے جبریل بھی اترا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے میرے محبوب اتنا نہ رو کہ روتے روتے تو ختم ہو جائے۔ یہ کیوں رو رہے تھے؟ ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، علی کے لیے، طلحہ زبیر کے لیے، حسن حسین کے لیے، فاطمہ اور زینب کے لیے، ان سب کی جنت کی بشارت اللہ نے دنیا میں دے دی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے میں تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا۔ گھر والوں کے لیے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو ہن کیوں روئی جان دین؟ اب رونا کس بات کا ہے؟ آنے والوں کے لیے رونا ہے کہ میرا نبی دیکھ رہا تھا یہ میرا کلمہ تو پڑھیں گے پر میری نہیں مانیں گے۔ ہمارے لیے روئے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے صحابہ ملنے آئے تو آپ ان کو دیکھ کے روئے، کہا کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے اور میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی ہوگا، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت دیں گے۔ کہا آپ کو دفن کون کرے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، جنازہ نہیں پڑھا گیا، جیسے ہمارے ہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے
تو پھر ایک سوال، یا رسول آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ ہاں کہا تم مجھے نہلا کے سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا رب میرا جنازہ پڑھے گا، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے گا، پھر میرے دوست جبریل آئے گا، میکائیل آئے گا، ملک اسرائیل آئے گا، اور اسرافیل آئے گا، اور عرش کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر تم باری باری کمرے میں آنا اور میرے لیے دعا کر کے نکلتے رہنا، پھر اس کے بعد عورتیں آئیں گی، پھر بچے آئیں گے، پھر غلام آئیں گے، اور میرے لیے تم کھڑے ہو کر دعا کرتے رہنا اور نکلتے جانا۔ اس لیے پیر کو دوپہر کے وقت انتقال ہوا اور بدھ منگل کی رات کو جا کر آپ کی تدفین عمل میں آئی کہ یہ اتنا لمبا کام تھا کہ 10-12 آدمیوں سے زیادہ وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، تو جس ہستی کا یہ اعلان ہو کہ میرے اٹھنے کے بعد میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے گا، وہ ان کو کیا ضرورت تھی ہمارے لیے رونے دھونے کی؟ ہے جب انتقال میں 5 دن باقی رہ گئے تو آپ نے کہا مجھے غسل دو، مجھے غسل دو، 7 کنووں کا پانی لایا گیا اور آپ کو غسل دیا گیا۔ تو حضرت اما عائشہ کے گھر میں آپ تھے، انہی کے سینے پر سر رکھے ہوئے آپ کا انتقال ہوا ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جس کے سینے پر میرے نبی نے جان دی، اور جس کے گھر کو میرے رب نے ان کا روضہ بنایا، ان کی مرکز بنایا، اور جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، اور شام کو 70,000 آتا ہے اور پہلے چلے جاتے ہیں اور وہ صبح تک درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا مجھے نہلاؤ، تو حضرت عائشہ کے پاس کوئی ٹب نہیں تھا، تو اما حفظہ سے ٹب منگوایا گیا، 7 کنووں کا پانی اکٹھا کر کے آپ کو نہلایا گیا، تو کچھ آپ کو افاقہ ہوا، تو آپ نے پٹی باندھی سر پر، اور حضرت عباس کے سہارے سے آپ چلتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا لوگو میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے۔ وکیل صاحبان، جج صاحبان، ذرا ہوش سے قلم چلے، ذرا ہوش سے قلم چلے۔ معصوموں کا سردار اور اللہ کا محبوب ترین کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کسی کی جان پر زیادتی کی ہو، مال پر زیادتی کی ہو، عزت آبرو پر زیادتی کی ہو، میں حاضر ہوں، مجھ سے یہیں بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ دائر کرنا۔ زور صحابہ روتے روتے گر گئے صفوں پر۔ پھر آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر ممبر پر آئے، کہا میں پھر کہہ رہا ہوں مجھ سے یہاں بدلہ لینا ہے لے لو، آگے نہ میرے خلاف دعویٰ کرنا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درم دینے ہیں، 3 درم۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے، بتا دو کس سلسلے میں تھے؟ کہ یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا تو آپ سے مانگا تھا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تم دے دو تو میں تمہیں ادا کر دوں گا، بس وہ میرے 3 درم ہیں۔ تو آپ نے حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس سے کہا فضل یہ میرا قرضہ تیرے ذمے، تو ادا کر دینا، حقوق کا معاملہ اتنا سنگین ہے اور اتنا سخت ہے۔ تو اس وقت یہ پکار تھی کہ میرے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ساتھ دوں گا۔ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو یہاں پتھر بھی برستے، یہاں بجلیاں بھی کوندتی، یہاں سائقہ بھی کڑکتی، یہاں آسمان بھی ٹوٹتا، یہاں زمین بھی پھٹتی، یہاں پانی بھی پاگل ہوتے، یہاں ہوائیں بھی بے لگام ہوتی، یہاں فرشتوں کے کوڑے بھی برستے۔ اس کملی والے کو دعا دو جو جاتے ہوئے اپنی اولاد کو تقدیر کے سپرد کر دیا کہ نیزوں پہ چڑھتے ہیں تو چڑھ جائیں، ان کے خون بہتے ہیں تو بہہ جائیں، لیکن امت کے لیے دعا مانگی ہے، میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک مسئلہ وہ بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی میرا اور آپ کا مسئلہ ہے ہماری زندگی کے، میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں صرف آج اس موضوع پر بات کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ صبح سے شام تک ہم دنیا کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ وقت نکال کر یہ بھی سوچا جائے کہ یہ بھی میرا ہی مسئلہ ہے، یہ بھی میرا ہی مسئلہ ہے۔ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو کب میری بیوی، میری اولاد، میری ماں، میرا باپ مجھے بچانے کے لیے آئے گا؟ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، میں تو اپنے عمل کی پاداش میں پکڑا ہوا ہوں گا۔ تو اللہ اس وقت ہم سے روٹھا ہوا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ایک توبہ کی ضرورت ہے، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ایک ایک فرد کی برائی سفینے کے ڈوبنے کا سبب ہے، اور ایک ایک فرد کی اچھائی سفینے کے کنارے لگ جانے کا سبب ہے۔
قوموں کے ڈوبنے میں افراد مجرم نہیں ہوتے، قوموں کے ڈوبنے میں اکثریت مجرم ہوتی ہے۔ قوموں کے زوال میں صرف بادشاہ، حکمران اور مالدار مجرم نہیں ہوتے، قوموں کے زوال میں فقیر بھی مجرم ہوتا ہے، مالدار بھی مجرم ہوتا ہے، عوام بھی مجرم ہوتے ہیں، حکمران بھی مجرم ہوتے ہیں، تب میرے اللہ کا نظام چلتا ہے اور انہیں ذلت کی پستیوں میں اللہ تعالیٰ دھکیل دیتا ہے۔ یہ دنیا نظام کائنات اسباب کے تحت چلتا ہے۔ جو قومیں اپنی ان اصولوں کو بھلا دیں گی اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دے گا۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ورنہ ہمیں ایسے مٹایا جاتا جیسے پہلی قوموں کو مٹایا تھا، پتھر مار کے ہواؤں سے اڑا دیا، پانیوں سے میں بہا دیا، آگ سے جلا دیا، بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، کھڑوں کھڑوں کو پتھر بنا دیا۔ کتنے واقعات قرآن بھی بتاتا ہے، حدیث بھی بتاتی ہے، تاریخ بھی بتاتی ہے۔ تو میں آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ ایک صدا لے کر آیا ہوں کہ اپنے دنیا کے مسائل کے ساتھ اپنی آخرت کا مسئلہ سر فہرست لائیں، اپنی ترجیحات کو بدلیں، اپنی ترجیحات کو بدلیں، اپنی آخرت کو آگے رکھیں، دنیا کو پیچھے رکھیں، تو ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری عقبہ بھی بنے گی، ہمارا یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پاک طریقہ لے کر آئے جس کو اپنانے سے یہ اور وہ دونوں جہان بنتے ہیں۔ 360 پتھر کے پجاری لوگ تھے، ایسا اللہ کو راضی کیا، اس کے محبوب کی غلامی ایسی کر کے دکھائی کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دے دیا۔ مجھے نہیں پتا میری اس تقریر کو اللہ قبول کرے گا یا رد کر دے گا، آپ کو نہیں پتا۔ آپ کا آنا اس وقت ٹوٹل دین کے لیے، کوئی اس میں نہ کوئی فائل کا مسئلہ ہے نہ کوئی سیاست کا مسئلہ ہے، لیکن نہیں پتا کہ آپ کا بیٹھنا اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا۔ وہ لوگ تھے صحابہ، اللہ کے نبی کے غلام، جن کی زندگی میں اللہ نے ان سے کہا میں تم سے راضی ہو گیا اور اے میرے نبی میں نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ یہ سب وعدے وعید کے، یہ سب وعدوں کے بعد، یہ سب بشارتوں کے بعد میں ایک شخص کی فریاد سناتا ہوں جس کو میں نے ابھی بتایا۔ آپ نے کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ ایک رات کی کہانی نہیں سنانے لگا ہوں، یہ ہر رات کی مناجات تھی کہ وقد ارخى الليل السدو له وغارت نجومه، جب رات تھک جاتی تھی تارے اونگھنے لگ جاتے تھے، ایک آدمی مسلح پہ ہوتا تھا، زرار ابن زمرہ کنانی، بڑے غلاموں میں ہیں حضرت علی کے، جو ان کی رات بتا رہے ہیں کہ رات کیسے گزرتی تھی کہ جب رات تھک چکی تارے اونگ رہے، ایک آدمی کوفے میں مسلح پہ بیٹھا ہوتا تھا، قابضاً علی لحیتہ، اس نے دونوں ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا، یتململ تململ السلیم، وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، وہ یبکی بکاء الحزین، اور وہ ایسے روتا تھا جیسے غموں کا مارا روتا ہے، پھر کہتا آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے رب میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے اور مجھے تنہا جانا ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، تیرا تو سب کچھ بن چکا ہے، نبی کے گھر کے سامنے تجھے گھر کی بشارت مل چکی ہے، اور پھر وہ شکایت کر رہا ہے کہ میرے پاس عمل تھوڑا ہے، عمل تھوڑا ہے۔ کبھی تھوڑے عمل کے ساتھ بھی اتنے بڑے مقام پہ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں میری گزارش ہے کہ اس غم کو بھی اپنا غم بنائیں۔ اللہ کے محبوب کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، آپ عدل کو چمٹ جائیں، اس کو معاش کا مسئلہ نہ بنائیں، اپنے قلم کو فروخت نہ کریں، اس کی قیمت اللہ لگائے گا۔ ایک دن کے عدل کے فیصلے اگر 60 سال کی عبادت کے برابر ہیں تو 30 سال کے عدل کے فیصلے کہاں جائیں گے؟ کتنے لاکھوں سال کی بندگی لے کر آپ اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہوں گے، اور رزق سے بے فکر ہو جاؤ، بے غم ہو جاؤ۔ میرے رب کا فرمان ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تمہیں رزق دینا میرے ذمہ ہے، میں اپنا ذمہ نبھاؤں گا، تمہیں دوں گا۔ اب عدل کو جنت کا راستہ بناؤ، عدل کو جنت کا زینہ بناؤ، عدل کو جنت کی سیڑھی بناؤ، تو آپ تو ہم یہ جتنے مسجدوں والے لوگ ہیں آپ ہم سے بہت آگے چلے جائیں گے، بہت آگے چلے جائیں۔ عرش کا سایہ آپ کے لیے، جنت الفردوس آپ کے لیے، حق کے شفاعت آپ کے لیے۔ لیکن یہ بھی تبلیغ وہ محنت ہے جس میں ان صفات کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے، 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، 3 دن لگاؤ، اور یہ ایمانی صفات یہ سیکھو، اللہ اس کے رسول کی محبت کو سیکھو، تاکہ ترجیحات تبدیل ہو جائیں، ترجیحات میں آخرت آگے آ جائے، دنیا پیچھے ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول آگے آ جائے اور دنیا پیچھے ہو جائے۔ اس کے لیے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیں تو آپ ضرور وقت لگائیں، اور اپنی روزمرہ کے ایام میں ایک نماز نہ چھوڑیں۔
نماز کے وقت فائلیں پھینک دیں، بس اللہ نے بلایا ہے، اللہ کی پکار ہے۔ مسجد آپ کے ماشاءاللہ اندر بنی ہوئی ہے، اذان پر ساری عدالت بند ہو، چیمبر بند ہو، اور سب ان موکلوں کو بھی لے جاؤ، خود بھی جاؤ، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو۔ جب آپ گھر سے آؤ 2 نفل پڑھ کے آؤ کہ یا اللہ کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کہیں کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو جائے۔ جب واپس جاؤ پھر جا کے 2 نفل پڑھو، یا اللہ کسی پر کوئی زیادتی ہوئی ہو تو معاف کر دے، مجھے نہیں پتا، میں تو بشر ہوں، انسان ہوں۔ اس امت کے عدل کی تاریخ ایسی بے مثال ہے کہ پوری کائنات وہ مثال دے نہیں سکتی، پیش نہیں کر سکتی۔ اور یہ سارے وکلاء حضرات، سارے جج صاحبان اپنے اللہ سے مانگیں کہ ہمارا قلم کسی مظلوم، کسی ظالم کے لیے نہ چلے، کسی ظالم کے چاہے حکومت کا دباؤ ہو، چونکہ جیسے غریب ظالم ہے، سیاستدان بھی ظالم ہے، حکومت بھی ظالم ہے، عوام بھی ظالم ہے، جب ہیں ہی ظالم تو اس میں آپ ایک چراغ بنو، ایک روشنی کے مینار بنو۔ ظلم والے مٹ جاتے ہیں اور عدل والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، زندہ رہ کر بھی زندہ ہوتے ہیں اور مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ ان کے تذکرے دلوں کو گرماتے رہتے ہیں، ان کی یادیں وہ دلوں میں ایمان کی شمع فروزاں کرتی رہتی ہیں۔ اور رزق اللہ کے خزانوں پہ چھوڑ دو، آنے والا اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، ساتھ لے کر آتا ہے۔ شداد نے جنت بنائی، جنت اللہ کے مقابلے میں سونے چاندی کی جنت بنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جب وہ بن گئی تو اندر جا رہا تھا تو دروازے پر پہنچا تو اللہ نے جان نکالی، مر گیا کم وقت۔ ایک دفعہ اللہ نے ملک الموت سے پوچھا، ملک الموت سے تجھے کبھی کسی پہ رحم بھی آیا جان نکالتے؟ کہ یا اللہ 2 دفعہ 2 دفعہ۔ ایک دفعہ ایک کشتی تھی وہ ٹوٹ گئی، ڈوب گئی، تو ایک عورت پھٹے پہ سوار ہو، وہ حاملہ تھی، اس نے وہیں بچہ دیا، تو تو نے مجھے کہا اس ماں کی جان نکال لے، تو مجھے بچے پہ بڑا ترس آیا، اس بپھرے سمندر میں اس کا کون وارث بنے گا، کون اس کا والی بنے گا؟ کہ ایک اس بچے پہ ترس آیا تھا اور ایک شداد پہ رحم آیا تھا کہ اس نے 300 سال لگائے جنت بنانے میں، جب اندر جانے لگا تو نے دروازے پہ موت دے دی، تو ایک دفعہ مجھے اس پہ ترس آیا کہ کم وقت چلو دیکھ ہی لیتا، تو میرے اللہ نے فرمایا پتہ یہ شداد کون ہے؟ کہ نہیں، کہ یہ وہی بچہ ہے جس پر تو ترس کھایا تھا کہ اس کو کون کھلائے گا۔ بے غم ہو جاؤ، بے غم ہو جاؤ، رزق اللہ کے خزانوں میں ہے۔ عرفیت مندیش بغوغاء رقیبان، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے، ایک عدل اپنے قلم کی قیمت لگاؤ کہ اللہ اس کی قیمت لگائے، آپ کا قلم تولا جائے گا، آپ کے فیصلے تولے جائیں گے، آپ کے کاغذ تولے جائیں گے، آپ کی فائلیں تولی جائیں گی، آپ کے الفاظ تولے جائیں گے، پھر اس کی قیمت اللہ دے گا، اپنے خزانوں اپنی قدرت سے دے گا۔ نہ کسی سے دبو نہ کسی سے ڈرو، تو اللہ آپ کا ساتھی ہوگا، اللہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ، کہ میری معیت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور چھٹیوں میں تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے آپ کے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی، عمل کی قوت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ ساری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، کوئی اس میں کمی بیشی ہوئی ہو، کوئی ایسا لفظ آیا ہو جو اچھا نہ لگا ہو تو مجھے معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب برحمتك